السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ الحمدللہ آج ہم سورہ انفال شروع کرنے لگے ہیں۔ قرآن میں ترتیب کے حساب سے اس کا 8واں نمبر ہے، جبکہ نزول کے حساب سے اس کا 88واں نمبر ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ یہ سپارہ نمبر 9 اور 10 میں موجود ہے، اور اس میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں کفر و اسلام کی اس پہلی جنگ پر مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کا نام جو ہے اس کی آیت نمبر 1 میں پہلی ہی آیت میں لفظ انفال آیا ہے، جس کا مطلب ہے مال غنیمت، تو اسی سے یہ نام ماخوذ ہے۔ مال غنیمت کو انفال کہا گیا ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں بونس کو، ایڈیشن کو، مزید چیز جو کو ملے اس کو کہتے ہیں۔ تو جنگ میں جو مال ہاتھ میں آیا، اللہ نے اسے نفل بونس قرار دیا ہے، اس کے بارے میں یہاں بات ہوئی ہے۔ وہ باحث جو اس میں باتیں آئی ہیں وہ کیا کیا چیزوں پہ بحث کی گئی ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ غزوہ بدر کے موقع کے بعد نازل ہوئی، اور اس عظیم شان مارکہ میں پر ایک تبصرہ ہے۔ یہ غزوہ بدر پر ایک بڑا جامع تبصرہ ہے، جس میں مندرجہ ذیل باتیں آئی ہیں۔ پہلی بات آئی ہے ان خامیوں کی نشاندہی جو مسلمانوں میں باقی تھیں۔ دوسری بات اس میں آئی ہے کہ اس فتح میں تائید الہی کا کتنا بڑا حصہ تھا۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اپنی جرات شجاعت پر مت پھولیں، بلکہ خدا پر توکل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تیسرا جو اس میں بات آئی ہے وہ ہے اخلاقی مقصد، جس کے لیے مارکہ حق و باطل پیش آیا۔ ایک بنیادی چیز ہے یہ ہوا کیوں، تو اللہ نے واضح کیا ہے کہ کیا اخلاقی مقصد تھا۔ اور چوتھی بات اس میں یہ آئی ہے کہ مشرکین، منافقین، یہود اور قیدیوں کو سبق آموز خطاب کیا گیا ہے۔ اور پھر پانچویں بات ہے مال غنیمت کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے مال غنیمت استعمال میں نہیں آتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہے مال غنیمت کے استعمال کی۔ اور پھر چھٹی چیز ہے کہ قانون جنگ و صلح کے متعلق اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں۔ اور پھر ساتویں بات اس میں آئی ہے کہ اسلامی ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات، جن میں دارالاسلام کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی حیثیت باہر رہنے والے مسلمانوں سے الگ کر دی گئی ہے۔ یہ اس میں 7 مین مباحث آئے ہیں۔ اس کے جو آگے چیزیں نہیں، یہ غزوہ کب ہوا، یہ شعبان 2 ہجری میں جو فروری مارچ 623 عیسوی بنتا ہے۔ اس میں قریش کا ایک بڑا قافلہ، جس کے ساتھ تقریباً 50 اشروی کا مال تھا، اور ایک اشروی جو ہے نا دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے سونے کے برابر بنتا ہے، اور یہ 50 اشروی جو ہے یہ تقریباً 200 کلو گرام سے زیادہ سونا بنتا ہے۔ تو اتنا زیادہ سونے کا مال تھا، اتنے زیادہ کا، اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے۔ یہ قافلہ شام سے مکہ کی طرف پلٹ کے واپس آ رہا تھا۔ جب اس علاقے میں پہنچا جو مدینہ کی زد میں آتا تھا، چنانچہ مال زیادہ اور محافظ کم ہونے کی وجہ سے اور خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مارے، اس لیے ابو سفیان نے ایک آدمی کو مدد کے لیے مکہ کی طرف دوڑایا، اور مکہ میں اس کے پہنچتے ہی ہجان برپا ہو گیا۔ قریش کے تمام سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ 1000 جنگی لوگ اکٹھے کیے گئے، اور 600 ذرا فوج تھے، جن میں سے اور 100 سواروں کا رسالہ بھی شامل تھا۔ یہ سب لڑنے کے لیے چلے۔ اب یہ ایک فیصلہ کی گھڑی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے ہمیشہ باخبر رہتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ فیصلہ کی گھڑی آن پہنچی ہے، لہذا اس سے تحریک اسلام کو زندہ رکھنا ہے۔ سخت ناموافق حالات تھے، مہاجرین بے سر سامان تھے، انصار نازمودہ تھے، یہودی قبائل برسر مخالفت تھے، مدینہ میں منافقین و مشرکین کا ایک طاقتور گروہ موجود تھا۔ گرد و پیش کے تمام قبائل قریش سے مروب اور مذہباً ان کے ہمدرد تھے۔ ایسے میں اگر قریش مدینہ پر حملہ اور نہ بھی ہوں، اور صرف اپنا قافلہ بچا کر لے جائیں، اور مسلمان دبک کر رہ جائیں، تو مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی اور سب پر دلیر ہو جائیں گے، ان کا کوئی روب اثر باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی میسر تھا اس کے ساتھ میدان میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر فیصلہ کن اقدام کیا اس سلسلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین سب کو جمع کیا، اور ساری بات کھول کر ان کے سامنے رکھی کہ شمال میں تجارتی قافلہ ہے اور جنوب میں قریش کا لشکر موجود ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، بتاؤ کس طرف چلنا ہے۔ جواب میں ایک بڑے گروہ نے قافلے پر حملے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کچھ اور تھا، اس لیے آپ نے اپنا سوال دہرایا۔ اس پر مہاجرین میں سے مقداد نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ، جدھر آپ کا رب حکم دے اس طرف چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے۔ لڑائی کا فیصلہ انصار کی رائے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا تو انصار میں سے 7 بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ آپ پر رضا فرمایا کر گزریے۔ آپ سمندر میں اتر جانے کا ہے تو ہم اس میں بھی اتر جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بھی عرض کیا۔ تو ان تقریروں کے بعد قریش سے لڑنے کا فیصلہ ہوا۔ اس تنگ دستی میں جو لڑائی کے لیے اٹھے وہ 300 کے قریب تھے، جن میں سے 86 مہاجر تھے، جن میں سے انصار میں سے اوس کے 61 بندے تھے، خزرج کے 170 بندے تھے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 60 درہیں میسر تھی۔ تو اس ساری بے سر و سامانی میں اس جنگ کا سامان ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت واضح ہو جاتی ہے۔ غزوہ بدر سے قبل کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات سے سنت میں اسٹریٹجی کیا ہے وہ بہت واضح ہوتی ہے کہ اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے، کن چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ ہمیں نت نئی تعویلات اور مشگافیوں سے بچ کر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خیالات اور عقائد کو درست کرنا ہے اور ان درست عقائد پر عمال کی بنیاد رکھنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین۔